اور ناظرین، ایک طرف جہاں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج پریس کانفرنس کے ذریعے یہ عوام کو میسج بھی دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اب ایک انقلابی عمل کی جانب بڑھ رہی ہے، اس کے حوالے سے اسٹریٹجی کیا ہوگی، لیگل اسٹریٹجی پہ بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ عدالتوں سے اب بھی کیا امید باقی ہے، کیونکہ آج ہی سلمان صفدر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرفراز ڈوگر صاحب والے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ اسی پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سلمان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سلمان صاحب، گفتگو کا آغاز آج اس حوالے سے کہ آج اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں اچکزئی صاحب کے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل قیادت ہے وکلا، ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ گور خان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، حامد خان صاحب بھی وہاں پہنچے اور دیگر آپ کی قیادت وہاں پر چونکہ بیٹھی تھی، اور اس چیز پر غور کیا گیا جو بظاہر باتیں سامنے آئیں کہ جو لیگل اسٹریٹجی اب وہ کیا اڈاپٹ کی جائے گی۔ اچکزئی صاحب نے حکومت کو ایک ڈیڈ لائن دے رکھی تھی 15 مئی کی کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، تو آج پھر کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے سلمان صاحب کہ اب حکمت عملی کیا بنائی جائے گی جس پر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی سپیس پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے حاصل کر سکے اپنے لیڈر کے لیے؟ دیکھیں، لیگل اسٹریٹجی اور سیاسی اسٹریٹجی میں ظاہر ہے بہت فرق ہے، لیکن ان میں ایک قسم کا دونوں میں تعاون ہونا ضروری ہے کہ سیاسی اسٹریٹجی اور لیگل اسٹریٹجی ایک ہی سمت چلیں۔ تو جو قانونی حوالے سے بات ہوئی وہ تکنیکی نوعیت کی ہے کہ کیا سٹینڈ لیا جا سکتا ہے، کیا درخواستیں دائر کی جا سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا یہ حق تھا کہ ان کی سزا معطلی کی جو درخواست ہے اس کو سنا جائے، اس کو نہیں سنا گیا، اس کو 16 مہینے التوا میں رکھنے کے بعد اس بنیاد پہ رد کر دیا گیا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب ہم جو مین اپیل ہے وہ سنیں گے۔ اسی دوران قانون میں تبدیلی کی گئی، جو مقدمات ہیں نیب کے ان کی اپیل سپریم کورٹ سے ہٹا کر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جانب کر دی گئی۔ تو بہت سے یہ معاملات تھے جن کا احاطہ کرنا ضروری تھا مل بیٹھ کر۔ اب کیا جزیات ہیں، ڈیٹیلز ہیں، وہ تو میں نہیں ظاہر بات کر سکتا، لیکن ایک عمومی جائزہ لیا گیا کہ قانونی طور پہ ہم کیا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ بٹ سلمان صاحب، چونکہ عدالتوں کا دروازہ تو آپ اور آپ کی جماعت، آپ کی قیادت بار بار کھٹکھٹا رہی ہے، سو مچ سو کہ عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات تک فیسیلیٹیٹ نہیں کروا سک رہی ہے ایگزیکٹو، مزید کیا آپشنز آپ کے خیال میں اب رہ گئے ہیں؟ کیونکہ تمام تر آپشنز تو بظاہر پاکستان تحریک انصاف ایگزاسٹ کر چکی ہے۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایگزاسٹ نہیں کر چکی، اس ملک کے عوام سے، اس قوم سے انصاف کا حق چھین لیا گیا ہے۔ دیکھیں، بات کو صحیح تناظر میں رکھیں، یہ معاملہ صرف پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا نہیں ہے، یہ آپ کا میرا 25 کروڑ انسانوں کا ہے۔ جس کسی کو بھی ظلم کے خلاف دادرسی چاہیے ہوگی، اس کو ایک آزاد عدلیہ درکار ہوگی۔ جو عدلیہ کے دروازے بند ہو رہے ہیں وہ صرف عمران خان کے لیے نہیں، وہ پوری قوم کے لیے بند ہو رہے ہیں۔ جب عدلیہ کو محکوم کیا جاتا ہے تو وہ پوری قوم کے لیے محکوم ہوتی ہے، ایک شخص کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ثانیہ ہے جس سے پاکستانی قوم دوچار ہے۔ تو ہم اس پوری صورتحال سے جڑے رہیں گے۔ دیکھیں، ہم کوئی متشدد جتھا تو نہیں ہے، کوئی ہم نکسلائٹ نہیں ہیں، ہم نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھانے۔ ہم نے اسی نظام کو، جو اس نظام کی بدصورتی ہے اور جو اس نظام میں تضاد ہے، وہ ہم نے سامنے لانا ہے، اس نظام کے بھی اور پاکستانی قوم کے بھی۔ تو یہ ہم کرتے رہیں گے۔ یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا، قانونی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی۔ سیاسی سطح پہ ہم پاکستان کی عوام کے حقیقی نمائندے ہیں، پاکستان کے عوام کی ہم نے آواز بننا ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ اور پوری دنیا کی نظریں میں سمجھتا ہوں ہیں پاکستان پہ۔ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، ایک اہم ملک ہے، پوری دنیا ایک انٹرسٹ رکھتی ہے، ایک نظر رکھتی ہے پاکستان کے اندر کے حالات پر۔ ہم سے ملاقات بھی کرتے ہیں لوگ، ہم سے حقائق جانتے بھی ہیں۔ تو ایک تاریخی عمل ہے جو چل رہا ہے، اور ماضی میں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ فسطائیت کے تاریک بادل عوام کی زندگیوں پر چھائے ہوں۔ یہ پہلے بھی ہوا ہے اور یہ بادل چھٹے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اب کی بار یہ جلدی چھٹ جائیں گے۔ اب کی بار جو معیشت کی صورتحال ہے، جو اس وقت غربت کا عالم ہے، جو جھوٹے دعوے ہیں معاشی استحکام کے، وہ سب کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، زراعت بالکل ابتر ہے، بری حالت میں ہے، وہ آلو کی فصل ہو، وہ گندم کی قیمت ہو، وہ خیبر پختونخوا میں تمباکو ہو، ہر جگہ
غربت، بے روزگاری، مہنگائی سر اٹھا رہی ہے اور ایک فسطائی نظام ہے جو قانون، آئین، شرافت ہر چیز کو پامال کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسا تضاد ہے جو زیادہ دیر نہیں ٹھہرے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی 1 دن یا 2 دن کا منصوبہ دینا ہے کہ فلاں دن ہم آئیں گے اور ایک شہر کو فتح کر لیں گے اور نظام گر جائے گا اور سب اچھا ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. یہ ایک تاریخی عمل ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت مسلط ہیں ہم پر، وہ ہوش کے ناخن لیں گے اور بات کو بگڑنے سے بچائیں گے، ورنہ عوام اپنے فیصلے خود کرے گی. رائٹ. سلمان صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا 190 ملین پاؤنڈ کی جو سزا معطلی کی آپ نے ذکر کیا، جو اپیل تھی، اس میں جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، ان کی جانب سے آج سرفراز ڈوگر صاحب کی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور جو موقف انہوں نے اپنایا ہے اپنی درخواست میں وہ یہ ہے کہ بینچ نے جو 7 مئی کو آرڈر جاری کیا تھا اور جو کہ 20 تاریخ تک کی، اور جس میں 2 روز رہ گئے، ان کو ہر صورت اپنے دلائل دینے کا بینچ کی جانب سے آرڈر تھا. انہوں نے کہا کہ وہ آرڈر ہولڈ نہیں کر سکتا کیونکہ جو وکالت نامے ہیں وہ اب تک دستخط ان پہ نہیں ہو سکا ہے اور نہ ہی وہ اڈیالہ تک ان کی ایکسس ہو سکی ہے عمران خان صاحب سے وہ ڈائریکشنز لینے سے متعلق. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک درست حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں. جو بھی وہ فیصلہ کریں گے یہ ان کے اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان ہے. وہ ان کو جواب دیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انتہائی قابل وکیل ہیں. ان کے فیصلے جو ہیں ان کو خان صاحب کی تائید حاصل ہوتی ہے. جب یہ فیصلہ ان کا خان صاحب کے سامنے آئے گا تو خان صاحب کا رد عمل ہم دیکھ لیں گے. بیکاز سلمان صاحب، میں نے لاسٹ ویک آپ سے یہ سوال کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ہم حکمت عملی پر غور کر رہے ہیں. سو یہ کلیکٹیولی ایک کلیکٹیو وزڈم سمجھا جائے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا، لیگل ٹیم کا؟ نہیں، دیکھیں، الٹیمیٹلی یہ جو وکیل ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، جس پہ اعتماد کیا گیا ہوتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے. اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. یہ ٹھیک ان کی حکمت عملی ہے. وہ جو جس چیز کو درست سمجھتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں، وہ کریں گے. رائٹ. سلمان صاحب، ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا 28ویں ترمیم کے حوالے سے، چونکہ پیپلز پارٹی کا بھی ایک موقف سامنے نظر آ رہا ہے اور کچھ امپریشن اس طرح کا بھی لوگ اس پہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں اور بات بھی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اب اور پی ٹی آئی الائنڈ نظر آتے ہیں 28ویں ترمیم سے متعلق. جو اس وقت ریزرویشنز ہیں اس میں دونوں جماعتیں جو ہے وہ ایک پیج پر پریٹی مچ جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں. کیا اس سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں جو ڈسٹنس ہے وہ کم ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اسی 28ویں ترمیم کو لے کر؟ دیکھیں، اس وقت قبل از وقت ہے. یہ بات ہمارا ایک اصولی موقف ہے. ہم اصولی موقف پر کھڑے رہیں گے. اگر کوئی اس موقف کے قریب آتا ہے اور اپنی جدوجہد کرتا ہے اور ہماری جدوجہد جاری ہے، دونوں کی جدوجہد اگر ایک سمت میں چلتی ہے تو اچھی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی باضابطہ پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ کیا ہے یا انہیں کوئی دعوت دی ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ جو بنیادی اصول ہیں ایک وفاق کے، ان پر جو ہمارا موقف ہے وہ کسی اور جماعت کا موقف بھی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے وفاق کو مضبوط کرنا ہے، صوبوں کو مضبوط کرنا ہے. صوبوں سے اگر اختیارات چھینے جاتے ہیں، صوبوں سے اگر وسائل چھینے جاتے ہیں تو یہ وفاق کو کمزور کرنے کی بات ہوگی. مقامی حکومتوں کو مضبوط ہونا چاہیے، ان کے اختیارات میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن مقامی حکومتوں کا تعلق صوبے سے ہونا چاہیے، براہ راست وفاق سے نہیں ہونا چاہیے. اگر مقامی حکومتوں کو وفاق کے تابع کیا جاتا ہے تو یہ وفاقی نظام کو کمزور کرنے کی بات ہوگی، کیونکہ صوبے کو آپ غیر مؤثر کر دیں گے. تو ہم بالکل ایک اپنا واضح موقف رکھتے ہیں ان تمام حوالوں سے. ہم نہیں سمجھتے کہ کراچی کو سندھ سے علیحدہ ہونا چاہیے. ہم بالکل جو سندھ کے عوام ہیں، ان کے جو پانی کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ زراعت ہو، تعلیم ہو یا صحت ہو، یہ صوبائی معاملات ہیں، یہ صوبوں ہی کے پاس رہنے چاہیے. تو یہ ایسے معاملات ہیں جن پہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے جو وفاق کے حق میں ہے، جو صوبائی طاقت کے حق میں ہے، اور ہم اس پہ کھڑے رہیں گے. کوئی ہمارا ساتھ اس میں دینا چاہے یا وہی موقف کوئی اور جماعت اپنائے تو یہ ان کی مرضی، اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں تاریخ کے دھارے کے ساتھ درست سمت میں بہنا ہے. رائٹ. سلمان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے ایک جو نون لیگ کا مائنڈ ہے
اس 28ویں ترمیم سے متعلق وہ بھی ضرور سامنے آیا ہے. اگرچہ رانا صاحب وہ 25 سال ووٹر کی ایج کرنے سے متعلق انہوں نے کہا تجویز ضرور ہے لیکن یہ محض تجویز ہے. لیکن اگر تو ایم پی اور ایم این اے کے الیکشن لڑنے کی عمر 25 سال ہو سکتی ہے تو پھر ووٹر ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا 25 سال کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر تو حکومت فارملی اس جانب بڑھتی ہے اس طرح تو جو تمام نوجوان ووٹر ہے جس کے ہم نے 2024 کے الیکشنز میں بھی ان ریزلٹس ان سروے پولز میں بھی ایگزٹ پولز میں بھی ہم نے ایک تناسب دیکھا تھا جس میں 38% پاکستان تحریک انصاف کو وہ 18 سے 24 سال کے ایج گروپ کے نوجوان نے ووٹ کیا تھا. اگر ان کو ڈس انفرینچائز کیا جاتا ہے اس 28ویں ترمیم کے تحت پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کیا کرے گی؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو ظاہر ہے اس بات کو رد کرتی ہے لیکن پاکستانی قوم پاکستان کے نوجوان اس کو قبول ہرگز نہیں کریں گے. یہ انتہائی بے وقوفانہ روش ہے. یہ ایک فسطائی ذہن کی عکاس سوچ ہے. پوری دنیا میں جو ایج ہے جو عمر ہے ووٹر کی وہ 18 سال یا اس سے بھی کم کر دی گئی ہے. آسٹریا دیکھیے آپ, انڈونیشیا دیکھیے 16 سال 17 سال بیشتر الیکشن میں ہے. کہیں بھی 18 سال سے اوپر شاذ و نادر ہی کوئی ملک ہیں جہاں 18 سال سے اوپر کوئی عمر ہو ووٹنگ کی. یہ بالکل بے وقوفانہ بات ہے. الیکشن کے لیے عمر کیا ہے؟ آپ نے اسمبلی میں جا کر قانون سازی کرنی ہے. ووٹ دینا ایک بالکل دوسری بات ہے. یہ صریحاً ایک ایسی سوچ ہے, ایک تاریک سوچ ہے جس کا مقصد ملک میں جمہوریت کو سلب کرنا ہے, نوجوانوں کو دھتکارنا ہے. نوجوان یہ بالکل قبول نہیں کریں گے. پاکستان کی آبادی کا 50 سے 60% جو ہے وہ 25 سال سے کم عمر پر مشتمل ہے. آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہ آپ پاکستان کی قوم کی ایک بڑی تعداد کو اس کے بنیادی حق سے محروم کر دیں. ووٹ دینا ایک بنیادی حق ہے. سلمان صاحب اگر تو فار انسٹنس اگر اس جانب بڑھا جاتا ہے تو آپ کے خیال میں انٹینٹ اس کے پیچھے آپ کو کیا پھر حکومتی نظر آ رہی ہے؟ یہ بات بھی زیر بحث آنا, اس کے پیچھے آپ کو کیا انٹینشنز لگ رہی ہیں موجودہ حکومت؟ یہ ظاہر ہے جی انٹینٹ جو مقصد ہے وہ واضح ہے. یہ خوفزدہ ہیں, پاکستانی قوم سے خوفزدہ ہیں. یہ جانتے ہیں کہ ان کی جڑیں قوم میں نہیں ہیں. یہ جانتے ہیں کہ یہ فارم 47 لے کر اقتدار پر بیٹھے ہیں, ایک مصنوعی اقتدار ہے. تو یہ خوفزدہ لوگ ہیں, یہ نہیں عوام کا سامنا کر سکتے. تو یہ مصنوعی چور دروازے ڈھونڈتے رہیں گے عوام کی آواز کو دبانے کے لیے, لیکن عوام کی آواز نہیں دبے گی, نوجوانوں کی آواز نہیں دبے گی. رائٹ. سلمان صاحب کل اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ہو رہا ہے کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی ایک ہفتے کا ٹائم فریم دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا پھر وہ لائے عمل جو ہے وہ اختیار کریں گے. سو کیا کل ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پریشر میں آ کے یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے میٹنگ کل؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. دیکھیں کل ملاقات کا دن ہے, وکلاء اور خاندان کی ملاقات کا. ہم نے وکلاء کے نام بھی دے دیے ہیں, خاندان کا آپ کو پتہ ہے. ہم وہاں جائیں گے اپنا یہ حق مانگنے. ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے, بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اگر لوگ آتے ہیں تو یہ بھی ان کا حق ہے. پاکستان ایک ابھی تک بظاہر آزاد ملک ہے. پاکستان کی دھرتی ہماری دھرتی ہے, پاکستان کی سڑکیں ہماری سڑکیں ہیں, فٹ پاتھ ہمارے فٹ پاتھ ہیں. ان پر اگر کوئی چلتا ہے, آتا ہے اور وہاں ناکے لگائے جاتے ہیں, روکا جاتا ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے. یہ نظام ہے جو خلل پیدا کرتا ہے. ہماری جانب سے کوئی خلل نہیں ہے. ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنا حق مانگتے ہیں. تو سلمان صاحب گزشتہ چونکہ منگل کو کافی ایک بڑی تعداد عوام کی دیکھی گئی تھی, جو آپ کے کارکنان ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں, وہ وہاں پر موجود تھے. کل کے دن بھی وہ نمبرز میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے, ایکسپیکٹڈ ہے, اور کیا یہ ایک دھرنے کی شکل اختیار کرے گا؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں. میں قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ جو حاضرین ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے, لیکن ہم اپنے وجود کا اظہار کرتے رہیں گے. اور سپریم کورٹ میں آج ہی جو درخواست دائر ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 12 مارچ کے فیصلے کے خلاف, جس میں عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی سے متعلق جو کنسرنز ہیں ان کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ صرف 15% رہ گئی ہے. ان کو جیل میں بھی جو خوراک میسر ہے وہ بھی کنٹامنیٹڈ ہے. آپ کو امید کوئی سپریم کورٹ سے اس وقت امید ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو؟ دیکھیں امید ایک میں سمجھتا ہوں زائد سی چیز ہے. ہم نے حق مانگنا ہے, ہم حق مانگتے رہیں گے. ان کا فرض ہے ہمیں حق دینا آئین اور قانون کے مطابق, انسانی حقوق کے جو اصول ہیں ان کے مطابق. تو یہ عمل جاری رہے گا. ہم بالکل اپنا حق مانگتے رہیں گے. آگے سے کیا ہوتا ہے ہم دیکھیں گے. آپ جانتی ہیں
بار بار ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں. پچھلے سال اکتوبر سے ہماری ایک درخواست، ہماری ایک اپیل خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. اس پہ نمبر بھی لگ چکا ہے لیکن اس کی سنوائی نہیں ہو پا رہی، تو ہم اس کی سنوائی کا بھی تقاضا کرتے رہیں گے. رائٹ، بہت شکریہ سلمان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اکرم راجہ صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ جو عدالتی اور سیاسی حکمت عملی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے دونوں پیرل جو ہے وہ چلنی ہے، اور اس پر غور و خوض بھی ہو رہا ہے، اس پہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی آج لیگل قیادت محمود اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اب سے کچھ دیر میں سیاسی جو قیادت ہے اس کی بھی ملاقات دوبارہ متوقع ہے، جس میں سیاسی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ سلمان صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ عدالتوں کے دروازے بھی مسلسل پاکستان تحریک انصاف کھٹکھٹا رہی ہے، ان ہوپس کہ امید نہیں لیکن اپنا حق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بار بار مانگتے رہیں گے. کل ملاقات کا دن ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ کچھ کہنے سے گریز کر رہے تھے، لیکن کل نیچرلی عمران خان صاحب کا لیگل رائٹ ہے تمام تر پریزن رولز پر اس کی کمپلائنس کو یقینی بناتے ہوئے. ایگزیکٹو کا کام تھا، تمام تر عدالتی احکامات بھی موجود ہیں اور ان کی جو کمپلائنس تھی اس کو بھی ایگزیکٹو نے یقینی بنانا تھا. لیٹس سی کل کے دن تعداد کتنی بڑی ہوتی ہے لوگوں کی، شرکا کی اور جو ورکرز ہیں، اور کیا احتجاج ہوگا یا وہ دھرنے کی صورت اختیار کر سکتی ہے، وہ کل کا دن ہی بتائے گا. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.